اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ عز وجل روزے کے ٹاپک سے متعلق ویڈیو نمبر 6 کے ساتھ آج میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم روزے کے مکروہات یعنی روزے کی حالت میں کون کون سے امور ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، اور پھر ہم روزے کی فوائد بھی جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مکروہات میں جان لیتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، گالی دینا، بیہودہ بات کہنا یا کسی کو تکلیف دینا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ویسے بھی ناجائز اور حرام ہیں، روزے میں اور زیادہ حرام ہیں کہ ان کی وجہ سے روزے میں کراہیت آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی یہ گناہوں کا سبب ہے، کسی مسلمان کے بارے میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا یا چغلی کرنا یا غلط بیہودہ باتیں کرنا وغیرہ، تو ویسے بھی یہ جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے۔ روزے میں بدرجہ اولیٰ ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ روزے کی جو نورانیت ہے وہ زائل ہوتی رہتی ہے۔ پھر ہے روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ اب وہ چکھ بھی نہیں سکتا، چبا بھی نہیں سکتا۔ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ عورت کا شوہر بد مزاج ہے، مطلب ذرا ذرا سی بات پہ یا کھانے وغیرہ کی کسی بات پہ غصہ کرنے کا عادی ہے، تو اس عورت کو پھر اختیار ہے، یعنی کہ اسے اجازت ہے کہ وہ کھانا صرف چکھ لے، یعنی زبان پہ رکھ کے ذائقہ محسوس کر کے اس کو اگل دے، تو فقط اتنا چکھنا اس کے لیے اجازت ہے۔ اور چبانے سے مراد یہ ہے، اچھا بلا عذر چبانا تو جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، لیکن عذر اگر ہو، جیسے کہ بچہ بہت چھوٹا ہے، اب وہ روٹی کھا نہیں سکتا یا نرم غذا خود نہیں کھائے گا، ظاہر سی بات ہے وہاں اس کو چبا کر دے گی، اور کوئی ایسا پاس کوئی بے روزے دار شخص بھی موجود نہیں ہے کہ جو اسے روٹی چبا کر اسے کھلا دے، تو پھر ماں کو اجازت ہے کہ وہ بچے کو روٹی چبا چبا کے اسے کھلا دے، ٹھیک ہے، تو یہ عذر مانا جائے گا، پھر اسے اجازت ہے، ورنہ پھر یہ مکروہ ہے۔ پھر نمبر 3 ہے منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا۔ بغیر روزے کے بھی یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور روزہ میں تو اور بھی زیادہ مکروہ ہے، کراہیت پائی جاتی ہے اس میں۔ روزے دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، یعنی کلی میں مبالغہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ منہ بھر پانی لے لیا اور پھر وہ حلق سے نیچے اتر جائے، اور ناک میں پانی چڑھانے میں بھی یہی ہے کہ اتنی زور سے آپ پانی کو نہ اوپر کھینچیں کہ وہ دماغ تک چلا جائے، ان سے بچنا چاہیے مبالغہ کرنے سے۔ اس کے بعد ہے رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسی کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو۔ آپ نے بہت ہی زیادہ مشقت کا کام کر لیا روزے کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اندر فی الفور ایسے کمزوری پائی جائے گی کہ جس سے جو ہے وہ روزہ توڑنے کا غالب گمان پایا جا سکتا ہے۔ ایسے کاموں سے بھی بچنا چاہیے روزے کے دوران جس سبب کمزوری آئے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے، مطلب وہ لوگ اسے مکروہ سمجھتے ہیں، جیسے بالفرض گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، مطلب خوشبو وغیرہ سونگھنا، اس کو جو ہے وہ لوگ مکروہ جانتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم روزے کی حالت میں بھی عطر وغیرہ کو سونگھ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح روزے میں مسواک کرنا بھی مکروہ نہیں ہے، بلکہ مسواک کرنا جیسے ان دوسرے دنوں میں سنت ہے تو روزے کی حالت میں بھی وہ سنت ہی کہلائے گا۔ ہاں البتہ ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے ذرات جو ہے وہ حلق میں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ روزے کے فوائد بھی جان لیتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ روزے سے جسمانی کھنچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ روزے رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزے رکھنے سے کھانے پینے اور شہوانی لذات میں کمی ہوتی ہے،
اس سے حیوانی قوت کم ہوتی ہے اور روحانی تو قوت زیادہ ہوتی ہے۔ بھوک اور پیاس پر صبر کرنے سے انسان کو مشکلات اور مصائب پر صبر کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خود بھوکا اور پیاسا رہنے سے انسان کو دوسرے کی بھوک اور پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے، اور پھر اس کا دل غربا کی مدد کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب اسے بھوک اور پیاس کا احساس، اپنی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی پھر اسے دوسروں کا بھی، مطلب غریب لوگوں کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ ان کی مدد کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے۔ روزانہ ایک وقت پر سحری اور افطار کرنے سے انسان کو نظام الاوقات کی پابندی کرنے کی مشق ہوتی ہے، یعنی کہ نظام الاوقات کا بھی وہ پابند ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھے روزے کے مکروہات اور اس کے فوائد۔ انشاءاللہ تعالی اب جو ہے وہ ہم روزے سے متعلق ہمارا آخری لیکچر ہوگا نیکسٹ، اور اس میں ہم ان وجوہات کو دیکھیں گے کہ جن سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، یعنی کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں کہ جن کے سبب روزہ نہ رکھنے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، کہ یہ چیز پائی جائے گی تو آپ کو روزہ نہ رکھنے کا اختیار ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں ان مسائل کو یاد کرنے، انہیں سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔